بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم اس لیے روپوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منحرف ہو گئے تھے اور تم منحرف ہی رہنا چاہتے ہو۔ تم نے اپنے شعروں میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زکوٰۃ اور محصول ادا نہ کریں، اور تم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے احکام کی تم خلاف ورزی کرو گے جو تم نے کی۔ ہاں ولید کے بیٹے، میں نے خلاف ورزی کی، لیکن میں اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ خلاف ورزی نہ کریں۔ تم نے شجاع کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو قتل کیا، انہیں لوٹا، اور تم نے ان لوگوں کا قتل عام کیا جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالک نے سر ہلا کر اس جرم کا اقرار کیا۔ کیا تو مجھے بتا سکتا ہے میں تجھے قتل کیوں نہ کروں؟ مالک بن نویرہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے خلیفہ نے تمہیں میرے قتل کا حکم نہیں دیا۔ خالد نے کہا، خدا کی قسم، میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھی تھیں جو مالک بن نویرہ اور شجاع نے اجاڑی تھیں۔ خالد نے مالک بن نویرہ کی بستی بتا پر بلا وجہ چڑھائی نہیں کی تھی۔ انہیں تمام رپورٹیں ملتی رہتی تھیں کہ اس شخص نے اس علاقے میں مسلمانوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا تھا۔ خالد بن ولید نے حکم دیا کہ لے جاؤ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ روپوش تھے اور انہیں قتل کر دو۔ انہیں جب لے گئے تو خالد بن ولید کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی ہی حسین عورت جس کا نام لیلی ہے اور جو مالک بن نویرہ کی بیوی ہے، اپنے خاوند کی زندگی کی التجا لے کر آئی ہے۔ خالد نے کہا کہ اسے آنے دو۔ خالد ایک سردار کے فرزند تھے، انہوں نے امیر گھرانے میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کے دل و دماغ میں وسعت تھی۔ وہ خوش ذوق، خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ لیلی جب ان کے سامنے آئی تو خالد نے پوچھا، کیا تو اپنے خاوند کو موت سے بچانے آئی ہے؟ لیلی نے کہا، اس کے سوا میرا اور مقصد ہو ہی کیا سکتا ہے؟ اگر تو اس وقت اسے ان جرائم سے روک دیتی جب وہ سمجھتا تھا کہ ہر بستی پر اس کی حکمرانی ہے تو آج تو بیوہ نہ ہوتی۔ کیا اس نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی تلوار نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دن انصاف کا بھی آئے گا؟ لیلی نے کہا، میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکی۔ خالد نے کہا، اور تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی، یہ میرا نہیں میرے اللہ کا حکم ہے۔ خالد نے لیلی کی التجا قبول نہ کی۔ لیلی ابھی خالد کے پاس ہی تھی کہ اطلاع آئی کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے خالد کے دستوں میں اور مدینہ میں ہلچل مچا دی۔ ہوا یوں کہ بتا میں ہی خالد نے لیلی کے ساتھ شادی کر لی۔ انصار مدینہ اس شادی پر بہت برہم ہوئے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ خالد کی قیادت میں کبھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اعتراض کرنے والے یہ کہتے تھے کہ خالد نے لیلی کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے خاوند مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہے کہ لیلی کے ساتھ خود شادی کر لے، لیکن خالد وہ شخصیت تھی جس نے بستر مرگ پر کہا تھا کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی ہے جس پر جہاد کا زخم نہ آیا ہو۔ ان کا کردار اتنا کمزور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک عورت کی خاطر اپنے رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ خالد کے حق میں بات کرنے والوں نے کہا ہے کہ خالد نے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا تھا اور انہیں مدینہ بھیجنا تھا۔ رات بہت سرد تھی۔ خالد کو خیال آیا کہ قیدی سردی سے ٹھٹر رہے ہوں گے۔ انہوں نے حکم دیا، جس کا ترجمہ ہے، قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ۔ کنانہ کی زبان میں مدافعہ کا لفظ قتل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ قیدی جن آدمیوں کے پہرے میں تھے وہ کنانہ کے رہنے والے تھے۔
انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کے جرائم کتنے سنگین ہیں، چنانچہ انہوں نے گرمی پہنچاؤ کو قتل کے معنوں میں لیا اور مالک اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ خالد کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا، اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ ان دو کے علاوہ اور بھی روایات تاریخوں میں آئی ہیں جو ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں۔ ان میں بعض خالد کے حق میں جاتی ہیں اور بعض خلاف۔ مخالفانہ روایات کے مصنفوں کے مذہبی فرقوں کو دیکھو تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک لفظ میں تعصب بھرا ہوا ہے اور وہ خالد بن ولید کو رسوا کر رہے ہیں۔ تاریخ میں متضاد کہانیاں ملتی ہیں، لیکن کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ اس شادی پر لیلی کا کیا رد عمل تھا۔ کیا لیلی نے خالد کو مجبور ہو کر قبول کیا تھا یا وہ خوش تھی کہ ایک عظیم سپہ سالار کی بیوی بن گئی ہے جس کی فتوحات کے چرچے سرزمین عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ گئے ہیں؟ اس وقت کے جنگی رواج کے مطابق لیلی مال غنیمت تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اسے لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ تاریخ میں ایک ایسا اشارہ ملتا ہے جو خالد کے حق میں جاتا ہے، وہ یوں ہے کہ خالد نے اسے کسی کی یا اپنی لونڈی بننے سے بچا لیا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ شہزادی لگتی تھی۔ خالد جانتے تھے کہ لونڈیوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ لیلی جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی ذہین اور دانا ہے۔ انہوں نے اس عورت کی صلاحیتوں کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ یہ خبر مدینہ بھی پہنچ گئی کہ خالد نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ خبر پہنچی بھی سیدھی خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور خبر پہنچانے والے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو اس شادی پر ناراض ہو کر مدینہ چلے گئے تھے۔ ابو بکر نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، ان کے خلاف وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ خالد نے کسی زندہ آدمی کی بیوی کو ورغلا کر اپنی بیوی نہیں بنایا۔ ابو قتادہ انصاری خلیفۃ المسلمین کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلی کی خالد کے ساتھ شادی کی خبر سنائی جیسے خالد عیاش انسان ہو اور ان کی عیش پرستی ان کے فرائض پر اثر انداز ہو رہی ہو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ گئے اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ عمر نے ابو بکر سے کہا، خلیفۃ المسلمین، خالد کا جرم معمولی نہیں۔ وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو یربوع کے سردار مالک بن نویرہ کا قتل جائز تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، مگر تم چاہتے کیا ہو عمر؟ خالد کی معزولی۔ صرف معزولی نہیں، خالد کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمر، میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں کہ اسے معزول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پڑے رہے۔ دراصل عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتہا درجے کے انصاف پسند اور ڈسپلن کی پابندی میں بہت سخت تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت رواج پا جائے۔ ابو بکر نے کہا، نہیں عمر، میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا
جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مطمئن نہ ہوئے۔ ابو بکر عمر کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالد کو مدینہ بلوا لیا۔ خالد بڑی ہی مسافت طے کر کے بہت دنوں بعد مدینہ پہنچے اور سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گئے۔ انہوں نے اپنے امامہ میں ایک تیر اڑیس رکھا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں موجود تھے۔ خالد کو دیکھ کر عمر طیش میں آ گئے۔ وہ اٹھے، خالد کے امامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے سے کہا، تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے اور اس کی بیوہ کو اپنی بیوی بنا لیا ہے، تم سنسار کر دینے کے قابل ہو۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ ڈسپلن کے پابند تھے، وہ چپ رہے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غصے کو قبول کر لیا، خاموشی سے مسجد سے نکل آئے اور خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں چلے گئے۔ انہیں ابو بکر نے ہی جواب طلبی کے لیے بلایا تھا۔ ابو بکر کے کہنے پر خالد نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ ابو بکر خالد سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بنے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے طبری اور ہیکل کے مطابق فیصلہ سنایا کہ مفتوحہ قبیلے کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدت کا عرصہ پورا نہ کرنا عربوں کے رواج کے عین مطابق ہے۔ اس عورت کو آخر لونڈی بننا تھا۔ یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لونڈی بنائے رکھے یا اسے نکاح میں لے لے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس وقت مسلمان ہر طرف سے خطروں میں گرے ہوئے ہیں، قبیلے باغی ہوتے جا رہے ہیں، اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی سالار دشمن کے کسی سردار کو غلطی سے قتل کرا دیتا ہے تو یہ سنگین جرم نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بڑا دشمن مسلمہ بن حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، جنگی طاقت بن گیا ہے، اس کے پاس کم و بیش 40,000 نفری کا لشکر ہے اور اکرمہ بن ابو جہل اس سے شکست کھا چکے ہیں۔ اب سب کی نظریں خالد کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اگر مسلمہ کو شکست نہ دی گئی تو اسلام مدینہ میں ہی رہ جائے گا، اس کامیابی کے لیے صرف خالد موزوں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے، انہیں بھی ان خطروں کا احساس تھا۔ ابو بکر نے خالد کو حکم دیا کہ فوراً بتا جائیں اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑی ہی خطرناک جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دسمبر سن 632 بمطابق شوال 11 ہجری کے تیسرے ہفتے میں خالد بن ولید نے 13,000 مجاہدین سے مرتدین کے 40,000 سے زیادہ لشکر کے خلاف یمامہ کے مقام پر وہ جنگ لڑی جسے اسلام کی پہلی خونریز جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا آخری معرکہ ایک وسیع باغ حدیقۃ الرحمن میں لڑا گیا تھا۔ وہاں دونوں طرف اس قدر جانی نقصان ہوا تھا کہ حدیقۃ الرحمن کو لوگ حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغ کہنے لگے اور آج تک اسے حدیقۃ الموت کہا جاتا ہے۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں تھے۔ انہیں خلیفۃ المسلمین ابو بکر نے عمر کی اس شکایت پر جواب طلبی کے لیے مدینہ بلایا تھا کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کرا کہ اس کی بیوی لیلا کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ابو بکر نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن میں اسلام گر گیا تھا خالد کے حق میں فیصلہ دیا اور خالد کو واپس بدا جانے اور یمامہ کے مسلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ مسلمہ کذاب کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔
اس کے پیروکاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کا لشکر مسلمانوں کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ اس وقت تک مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے، لیکن مسلمہ کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ مدینہ کے لیے بھی خطرہ تھا اور اسلام کے لیے بھی۔ مدینہ سلطنت اسلامیہ کا مرکز تھا۔ خالد کا لشکر بطا میں تھا۔ وہیں انہوں نے مالک بن نویرہ کو سزائے موت دی اور اس کی بیوی لیلہ کے ساتھ شادی کی تھی۔ لیلہ وہیں تھی۔ خالد بطا کو روانہ ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پرانے ساتھی سالار اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی علاقے میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں اور مسلمہ کے خلاف مدد کو پہنچیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو جہل ان 11 سالاروں میں سے تھے جنہیں خلیفۃ المسلمین نے مختلف علاقوں میں مرتد اور باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ دوسرے قبیلے اتنے طاقتور نہیں تھے جتنا مسلمہ کا قبیلہ ابو حنیفہ تھا، اس لیے اس علاقے میں اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک اور سالار شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ بن حسنہ کو بھیج دیا گیا۔ خلیفہ ابو بکر نے شرجیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اکرمہ کو مدد دیں گے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یمامہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت خالد طلیحہ سے نبر آزما تھے۔ انہوں نے طلیحہ کو بہت بری شکست دی تھی۔ یہ خبر اکرمہ تک پہنچی تو وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے ابھی کسی قبیلے کے خلاف جنگی کارروائی نہیں کی تھی۔ کچھ دنوں بعد اکرمہ کو خبر ملی کہ خالد نے سلمہ کے طاقتور لشکر کو شکست دی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اکرمہ پر انسانی فطرت کی ایک کمزوری غالب آ گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سالاروں سے کہا کہ خالد فتح پہ فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں اور انہیں ابھی لڑنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ خالد اور اکرمہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ساتھی اور ایک جیسے جنگجو اور میدان جنگ کے ایک جیسے قائد تھے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا، کیوں نہ ہم ایک ایسی فتح حاصل کریں جس کے سامنے خالد کی تمام فتوحات کی اہمیت ختم ہو جائے۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ شرجیل بن حسنہ ہماری مدد کو آ رہا ہے۔ معلوم نہیں وہ کب تک پہنچے۔ میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں مسلمہ پر حملہ کروں گا۔ معمولی عقل و ذہانت کا آدمی نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمان اس کی نبوت کو برداشت نہیں کر رہے اور کسی بھی روز اسلامی لشکر اس پر حملہ کر دے گا۔ اس نے اپنے علاقے کے دفاع کا بندوبست کر رکھا تھا، جس میں دیکھ بھال اور جاسوسی کا انتظام بھی شامل تھا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچے سمجھے بغیر بڑھتے گئے اور یمامہ سے کہا دشمن دیکھ رہا ہوگا۔ انہیں مسلمہ کے جاسوسوں نے دیکھ لیا اور مسلمہ کو اطلاع دی۔ ایک اور علاقے میں جہاں اونچے ٹیلے اور ٹیکریاں تھیں، اکرمہ کو مسلمہ کے کچھ آدمی دکھائی دیے۔ اکرمہ نے ان پر حملہ کر دیا، مگر یہ مسلمہ کا بچھایا ہوا جال تھا۔ مسلمہ نے وہاں خاصا لشکر چھپا رکھا تھا، جس نے دائیں بائیں سے اکرمہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس غیر متوقع صورتحال میں سنبھل نہ سکے اور مسلمہ کے لشکر نے انہیں سنبھلنے دیا ہی نہیں۔ اکرمہ کے ساتھ نامی گرامی اور تجربہ کار سالار اور کماندار تھے، لیکن میدان دشمن کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے مسلمانوں کی کوئی چال کامیاب نہ ہونے دی۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس شکست کو چھپا نہیں سکتے تھے۔ چھپا لیتے تو لشکر میں سے کوئی مدینہ اطلاع بھیج دیتا۔ چنانچہ اکرمہ نے خلیفۃ المسلمین کو لکھ بھیجا کہ ان پر کیا گزری ہے۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے اکرمہ کو واضح حکم دیا تھا کہ شرجیل کا انتظار کریں اور اکیلے مسلمہ کے سامنے نہ جائیں، مگر اکرمہ نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔
ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تحریری پیغام بھیجا تھا اس میں غصے کا اظہار اس طرح کیا تھا کہ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ابو جہل لکھنے کی بجائے ابن ام اکرمہ یعنی اکرمہ کی ماں کے بیٹے لکھا۔ یہ عربوں میں رواج تھا کہ کسی کی توہین مقصود ہوتی تو اس کے باپ کے نام کے بجائے اسے اس کی ماں سے منسوب کرتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین نے لکھا، اے ابن ام اکرمہ، میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مدینہ آؤ، تم آئے تو یہاں کے لوگوں میں مایوسی پھیلاؤ گے، مدینہ سے دور رہو، تم اب یمامہ کا علاقہ چھوڑ دو اور حذیفہ کے ساتھ جا ملو اور اہل امان سے لڑو، وہاں سے فارغ ہو کر ارفجہ کی مدد کے لیے مہرہ چلے جانا، اس کے بعد یمن جا کر مہاجر بن امیہ سے جا ملنا، جب تک تم سالاری کے معیار پر پورا نہیں اترتے مجھے اپنی صورت نہ دکھانا، میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے شرجیل کو پیغام بھیجا کہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں، اور جب خالد آئیں تو اپنا لشکر ان کے ساتھ کر کے خود ان کے ماتحت ہو جائیں۔